بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 28، سیرت اور قرآن مدنی زندگی کے بارے میں۔ سیرت اور قرآن آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ سیرت کا سب سے اہم اور مستند یعنی اوتھینٹک ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن۔ البتہ قرآن میں واقعات کے اشارات ہیں یا مختصر بیان ہیں، اور واقعات سے نصیحت پر زیادہ زور ہے۔ قرآن میں لوگوں کے خیالات اور نیتوں کا ذکر بھی ہے، جبکہ سیرت میں صرف واقعات ملتے ہیں۔ قرآن کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مختلف پہلو بیان کرتا ہے، مثلاً یہ کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ فرشتہ نہیں، آپ پر مختلف طریقوں سے وحی کی جاتی ہے وغیرہ۔ اور قرآن کا بیان معجزانہ ہے، کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ علم یعنی ویڈیو کو روکیے اور ایک دوسرے کو سکھائیے۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے۔ اس دور کی صورتیں یعنی 90 صورتیں مکی ہیں، 4 میں اختلاف ہے، اور 10 سال مدینے میں رہے آپ، تو 24 صورتیں مدنی ہیں، 90 مکی اور 24 مدنی۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں مکی صورتوں کی خصوصیات اور مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ مکی صورتیں اور آیتیں چھوٹی ہیں، جبکہ مدنی صورتیں اور آیتیں عام طور پر بڑی ہیں۔ مکی صورتوں کے الفاظ بلیغ اور گہرے معنی والے ہیں، مدنی صورتوں کے الفاظ سادہ ہیں عام طور پر۔ مکی صورتوں میں آپ کو یا ایھا الناس ملے گا، اے لوگو۔ مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، یہ ملے گا، چونکہ خطاب مومنوں سے ہے وہاں پر زیادہ تر۔ مکی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جیسے الف لام میم وغیرہ، اور سجدے والی صورتیں اکثر مکی ہیں۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں مکی صورتوں کے موضوعات۔ یہ ہیں توحید، اس کے دلائل، آفاق و انفس سے، تاریخ سے، مثالوں سے، رسالت اور انبیاء کے قصوں سے نصیحت، آخرت اور جنت و جہنم کے بیان سے نصیحت، تسلی اور صبر کی تلقین، کفار مکہ کو دھمکیاں، اعتراضات کے جوابات وغیرہ۔ تو توحید، رسالت، آخرت، تسلی و صبر اور دھمکیاں وغیرہ۔ علم۔ مدنی صورتوں کے موضوعات ہیں تعمیر اسلامی سوسائٹی کی، یعنی عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معیشت، سیاست وغیرہ۔ دوسرے حفاظت، یعنی مسلمانوں کو مالی اور جانی قربانیوں پر ترغیب، کیونکہ مدینے پر مسلسل حملے ہوتے رہے، جنگیں ہوتے رہیں۔ اور نمبر 3 دعوت و نصیحت، اہل کتاب کو، منافقین کو اور مشرکین کو وغیرہ۔ تعمیر، حفاظت، دعوت و نصیحت۔ علم۔ اللہ کی جانب سے قرآن کے ذریعے تعلیم و تربیت دی جا رہی تھی، اس میں اگر انسان قرآن کو سامنے رکھے تو گویا اوپر اللہ اور اس کی صفات کا بیان ہے، اور دائیں جانب پیچھے انبیاء و مومنین کے قصے، سامنے جنت ہے، بائیں جانب کافرین و منافقین کے قصے، سامنے جہنم ہے، گویا آخرت اور موت سامنے رکھی گئی ہے۔ پھر آفاق کی نشانیاں ہیں، انفس کی نشانیاں ہیں انسان کے اپنے اندر، اور اسی طرح احکام ہیں، گویا مسلسل غور و فکر کی دعوت ہے۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں مکی اور مدنی دور کا دلچسپ نقطہ پاروں کے لحاظ سے، اس لیے کہ یہ آسان ہے 114 صورتوں کو یاد رکھنے کے مقابلے میں۔ یاد رہے کہ یہ اپروکسیمیشن ہے، پاروں میں کچھ صورتیں کم زیادہ ہو سکتی ہیں، بہت اپروکسیمیٹ تقسیم ہے۔ تو قرآن کے اگر ہم 4 حصے کر لیں، پہلا حصہ 1 سے 5 پاروں کا، دوسرا حصہ 7 سے 14 کا سوائے 10 کے، اور 17 سے 24 کا سوائے 10 کے، اور 25 سے 30 کا، ٹھیک ہے؟ 1 سے 5، 7 سے 14، 17 سے 24، 25 سے 30۔ علم۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ مکی جو دور ہے پہلا اور دوسرا، اس میں موسٹلی 30واں 29 پارہ اس طرح کی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بھی ہیں، لیکن مکے کا جو تیسرا دور ہے اس میں 17 سے 24 پاروں کی صورتیں ہیں سوائے 21 کے، اور مکے کا جو چوتھا دور ہے اس میں 7 سے 14 پارے کی صورتیں ہیں سوائے 10ویں پارے کے، اور مدینے کا پہلا دور اس میں 1 سے 5 پاروں کی صورتیں ہیں۔ تو گویا ہم جو چل رہے ہیں ترتیب پیچھے سے ہے۔ علم۔ اس کے بعد مدینے کے دوسرے دور میں 6 اور 26ویں پارے کی صورتیں ہیں، اور مدینے کے تیسرے دور میں 10واں پارہ ہے۔ علم۔
تو قرآن روزانہ پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، نمازوں میں سنا جاتا ہے، تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، حدیث کو بھی پڑھیے کہ وہ قرآن کی شرح ہے، اس میں حکمت اور تزکیہ ہے، اللہ کا پیغام بھی سمجھ میں آئے گا اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی پہلو بھی۔ وجزاکم اللہ خیر، کوئز کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔